السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وہو کما اثنى على نفسہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، بات چل رہی تھی حضرت سیدنا و شیخنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کے سوانے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو ولیوں کا سردار بنایا، اولیاء کی سرداری عطا فرمائی، قطب کے لقب سے نوازا، پیدا ہوئے سجستان سیستان میں، علمی ورثہ حاصل کیا، کبار علماء سے علم دین حاصل کیا، شیخ ہارونی عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، پھر ان سے مریدی ملی، پھر ان سے خلافت ملی، پھر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر تشریف لے گئے، حج کیا، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر قیام فرمایا۔ خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان آنے کا حکم دیا۔ دو تین باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، نقشہ دیا گیا کہ جس میں مشک سے زیادہ خوشبو اس نقشے سے پھوٹ رہی تھی، کہ جس میں ہندوستان کا راستہ، اور پھر اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے سفر شروع کیا، لاہور تشریف لائے، حضرت داتا بن شکر رحمت اللہ علیہ کی مزار پر ایک چلہ فرمایا کہ جن سے بے پناہ فیوز و برکات حاصل ہوئی۔ پھر وہاں سے ملتان تشریف لے گئے، پھر وہاں سے دہلی کا رخ کیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، اللہ والوں سے ملاقاتیں کی راستے میں، پھر وہاں سے اجمیر تشریف لائے،
آپ کے سامنے ساری بات بھی تفصیل آ چکی ہے۔ پھر وہاں سے راجا کے چرواہوں سے ملاقاتیں ہوئی، ان کے اونٹوں کا قصہ آپ کے سامنے گزر چکا۔ پھر وہاں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا رام دیو سے مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو فتح عطا فرمائی۔ رام دیو کے بجائے اس کا نام شادی دیو رکھ دیا گیا، وہ مسلمان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے منتر وغیرہ پڑھ کے حضرت خواجہ صاحب کا مقابلہ کیا۔ منتر الگ ہوتا ہے، کرامت الگ ہوتی ہے، جادو الگ ہوتا ہے، کرامت الگ ہوتی ہے۔ جادو کو ہارنا پڑتا ہے کیونکہ شیاطین ساتھ ہوتے ہیں، کرامت کے ساتھ اللہ ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کی طاقت ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے لشکر ساتھ ہوتے ہیں۔ شیاطین کا اللہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جو اس وقت کا راجہ پرتھوی راج تھا، جو راجپوتوں کا سردار اور سب سے بڑا بہادر اور جرنیل سمجھا جاتا تھا، اس نے حضرت خواجہ صاحب سے بغاوت کا اعلان کیا۔ اس نے بڑے پادری سے حضرت خواجہ صاحب کا مقابلہ کرانا چاہا، جو راج گرو بھی تھا اور جو ہندوستان کے بڑے بڑے گروؤں کا گرو تھا، جس کا نام جے پال جوگی تھا۔ آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ تفصیلی طور پر واقعہ آ گیا ہے۔ بہرحال اس نے خواجہ صاحب سے مقابلے کے لیے پرتھوی راج چوہان نے جے پال جوگی کو مدعو کیا۔ اس نے آنے کے بعد کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم اس فقیر سے مقابلہ کریں گے اور اس کو یہاں سے ہٹا دیں گے، اور اس کو یہاں سے راہ فرار اختیار کرنے پر یہ فقیر مجبور ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب کا اور اس کا مقابلہ ہوا۔ خواجہ صاحب نے ایک دائرہ کھینچا جس میں حضرت کے مریدین اور حضرت کے ماننے والے اور حضرت اس کے اندر تشریف رکھے۔ پھر اس کے بعد شادی دیو جو مسلمان ہو چکا تھا، اس کو کہا کہ جاؤ کسی طرح انا ساگر جو جھیل ہے اس کا ایک لوٹا پانی بھر کے لاؤ۔ وہ کسی بھی طریقے سے وہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ایک لوٹا بھر کے انا ساگر سے جیسے ہی لوٹا لیا، ساری کی ساری جھیل جو اتنی بڑی جھیل تھی وہ سب خشک ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا، لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ کبھی اس جھیل میں پانی آیا ہی نہیں ہے۔ کرامت ایسی کہ جھیل کا پانی خشک ہوا ہی ہوا، سارا اجمیر کے بڑے بڑے کنویں سوکھ گئے، ندی تالاب سارے کے سارے سوکھ گئے، ان کے نلوں میں پانی، ٹنکیوں میں پانی سارا سوکھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت ظاہر فرمائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کہ وہ بوند بوند پانی کے لیے ترسنے لگے۔ تو یہ جے پال جوگی بھی پانی کے لیے ترسا۔ اس نے آخر مجبور ہو کر وہ جو دائرہ کھینچا تھا وہاں پر آ کر کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی مخلوق پیاسی ہے اور آپ فقیر ہیں، فقیر ظلم نہیں کرتے، فقیر رحم کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کی مخلوق کو ستانے میں کیا ملتا ہے، آپ رحم کریں۔ اس نے رحم کی بھیک مانگی تو خواجہ صاحب نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر شادی دیو سے کہا کہ جاؤ اس پالے کو لے کے جا کے جھیل کے اوپر چھوڑ کے آ جاؤ۔ جیسے ہی جھیل میں پانی ڈالا، پھر پانی سارا کا سارا جھیل پھل ہو گیا اور اجمیر کی کنویں اور اجمیر کی جتنی نالیاں تھی اور اسی طرح جتنی نہریں تھی ساری پھل ہونے لگی اور سب پھل ہو گئے۔ سب نے سیراب ہو کر اپنے سارے برتن بھر لیے اور سب کچھ کیا، پھر بغاوت پر اتر آئے۔ ہندو قوم بڑی مکار ہوتی ہے، وہ مسلمان کی کبھی دوست نہیں ہوا کرتی۔ چھ جائے کہ مسلمان سمجھیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ اگر میں یہ کہوں یہ میری باتیں جھوٹی ہیں، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے، یہ میں نے اپنی باتیں نہیں رکھی ہیں، قرآن کہتا ہے۔ اٹھا کے دیکھو 5واں پارہ تقریباً 16واں صفحہ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔
اے ایمان والو تم یہود و نصارہ سے اور مشرکین سے دوستی مت کرو. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. انسانیت الگ چیز ہوتی ہے لیکن دینداری میں دوستی کرنا اور ان کے ہر چیز میں ان کی مشرکانہ رسم و رواج میں شریک ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرنا یہ دوستی نہیں ہوتی. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. وہ تو آپس میں ایک ساتھ ہو کے دوست ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان کو پرے ہٹا کے کھڑا کر دیتے ہیں. جتنی بھی دوستی ہو, جتنی بھی عقیدت مند ہو, جتنا بھی وہ دل کے اندر پیار محبت ہو, لیکن ایک وقت آتا ہے وہ آپس میں مل جائیں گے لیکن تمہیں دشمن وہ تسلیم کر لیں گے. بہرحال ہندو بڑی مکار قوم ہوا کرتی ہیں. اس نے ہیرے اپنائے. جے پال جوگی نے پینترا بننا. اس نے خواجہ صاحب کے خلاف اعلان جنگ کیا. اس نے اپنے سارے مریدین کو, چیلوں کو, چمچوں کو سب کو جمع کیا اور سب کو جادو اس نے پہلے ہی سکھلایا تھا اور جادوؤں کی باریکیوں کو سب جانتا تھا. اس نے حکم دیا کہ اپنے منتر پڑھنا شروع کرو. جیسے ہی اس کے چہرے اور اس نے منتر پڑھنا شروع کیے تو سارے جو اجمیر کے بغل کے جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں پہاڑوں پر سے سانپ اترنا شروع ہو گئے. خواجہ صاحب نے دیکھا کہ سانپ اترنا شروع ہو گئے. اللہ سے توفیق مانگی, اللہ سے رحمت اور اللہ سے ہدایت مانگی اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت مانگی. تو جتنے سانپ اتر کے آ رہے ہیں آتے 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 وہ دائرہ جہاں تک تھا آتے ہی غائب ہو گئے. سارے پریشان, سارے ہندو پریشان, جو ان کے مہنت ہوتے ہیں وہ سب پریشان ہو گئے. یہ جادو کام نہیں آیا. پھر دوسری مرتبہ اس نے آنکھ بگولا ہو کے اپنے منتر چیروں کو کہا کہ اب اس کے اوپر دوسرے نمونے کے منتر پڑھو, دوسرے طریقے کے منتر پڑھو. منتر دونوں نے پڑھنا اور ساروں نے منتر پڑھنا شروع کیا. منتر کی بدولت انہوں نے آسمان سے آگ برسائی. وہ آگ اتنی برسی وہ دائرے کے اندر نہ پہنچ کر تو جتنے بال کے اگل بغل کے بڑے بڑے درخت سے سب کو جلا کے راک کر ڈالی اس آگ میں. لیکن اللہ کا کرنا, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ رتی برابر ایمان والوں کا بال باقا نہیں ہوا. میرے بھائی یہ کب ہوتا ہے؟ ایمان کی شمع دل کے اندر جلتی ہو, ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہو کہ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹتا, پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑتا, تب جا کے اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, اللہ کی رحمت آتی ہے. اللہ کا فضل مسلمانوں کے اوپر, ایمان والوں کے اوپر نچھاور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اور اپنی الوہیت کا اور اپنی کبریائی کا اور جباریت کا نظارہ دکھلاتے ہیں. بہرحال وہ آنکھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدین کا کچھ بھی نہ کر سکی. پھر دیکھا کہ یہ بھی پینترا کام نہیں آیا تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ سے مدد اور نصرت طلب کر رہے تھے. مالک جو کرنا ہے آپ کرنے والے ہیں, میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں. کتنا بھی بڑا ولی ہو, کتنا بھی بڑا ابدال ہو, کتنا بھی بڑا قطب ہو, کتنا بھی بڑا قوس ہو, اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کے ارادے کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے بھائی؟ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے. عزت ہو, ذلت ہو, کامیابی ہو, ناکامیابیاں ہو, عہدے ہو, پیسے ہو, تجارت ہو, کھیتیاں ہو, مال مدہ ہو, بچے ہو, اولاد ہو, لڑکیاں ہو, لڑکے ہو, غرض دنیا کی دولتیں, دنیا کی نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگنے میں لگ جاتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ غلط نہیں ہے. عقیدہ اللہ سے رکھو. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, وہ نیچے
گھٹیا قسم کا آدمی ہے، لیکن اللہ نے عزت دی، کامیابی دی، فتح دی، نصرت دی۔ اللہ پاک نے کیچڑ سے اٹھایا، کیچڑ سے اٹھانے کے بعد محلوں میں راج گدوں پہ بٹھا کے ماتھے کے اوپر عزت کا تاج رکھ کے دنیا والوں کو دکھایا کہ اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے مانگو اللہ دینے والے ہیں، بزرگ سے ولی سے مانگو گے ولی نہیں دے سکتا۔ بھائی میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے بھی تفصیل آ چکا ہے ساری باتیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد اس نے پھر آگ بگولا پھر ہو گیا، پھر اس نے علیہ اعلان حضرت خواجہ صاحب سے مخاطب ہوا کہ میں بہت غضبناک ہو چکا ہوں، میرا تمہارا معاملہ ہے، اگر تم نے میری نہیں مانی تو میں تمہیں ایسے آسمان پر جا کر ایسا غضب ڈھاؤں گا کہ تم اجمیر چھوڑ کے یہاں سے جانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے فوراً جو ہرن کی کھال رکھی تھی اس کو بچھایا اور بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو حکم دیا کہ اوپر چل، آسمانوں میں اڑنا شروع کر۔ جیسے اس نے شروع کیا اڑنا تو کہتے ہیں روایت میں آتا ہے حضرت خواجہ معین الدین سیدنا و شیخنا خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتی کو نکالا، ہاتھ سے نکالنے کے بعد آسمان میں پھینکا اور کہا کہ اس خبیث کو، اس بدبخت کو، اس کو سر کے اوپر جوتے مار کے پیچھے لے کر آؤ۔ تو روایتوں میں آتا ہے، لکھنے والوں نے لکھا، عکاسی کی لکھنے والوں نے آب زر سے باتیں لکھی، سونے کی تختیوں کے اوپر سونے کے پانی سے اتنی قیمتی باتیں لکھی اور کہا کہ جیسے ہی حضرت خواجہ صاحب نے اس اپنی جوتی کو آسمان کے اوپر جب اچھالا ہے تو اس پنڈت کے جے پال جوگی کے سر کے اوپر اس نے ضربیں مارنے شروع کی، ضربیں مار 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 مار، وہ ضربوں کی تاب نہ رہ سکا اور فوراً نیچے کو اس نے گرنا شروع کیا، گرا 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 یہاں تک کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پر آ کر گرا اور اس نے آپ سے معافی مانگی اور اس نے اپنی شکست فاش کا اظہار کیا۔ پہلے تو چوکراہٹ شکست پر مجبور نہیں کر رہی تھی، اب تو اس کے دل میں اللہ پاک نے ایمان کو اتار دیا تھا۔ وہ باقاعدہ سمجھ رہا تھا کہ جادو الگ چیز ہوتی ہے اور کرامت الگ چیز ہوتی ہے۔ جادو کے ساتھ شیاطین ہوا کرتے ہیں، کرامتوں کے ساتھ اللہ کی، بتاؤ بھائی، اللہ کی طاقت ہوا کرتی ہیں۔ جادو کو جادو کرنا، جادو کرانا، جادو کے اوپر زندگی گزارنا اور زندگیاں برباد کرنا، یہ شیطان والا عمل ہے، یہ ایمان والا عمل نہیں ہے۔ مومن کا کام جادو کرانا اور جادو کے فتنے میں پڑنا، زندگیوں کو برباد کرانا۔ اچھی بھلی زندگی گزرتی ہے، دیکھنے والوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کا معاملہ ہے، 4 پیسے آ گئے، نوکریاں آ گئی، 4 پیسے ہاتھوں میں کھیلنے شروع ہو گئے، بیوی بچے اچھے ہو گئے تو دیکھنے والوں کو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فلانے پنڈت کے پاس جاتے ہیں، کسی ایسے ویسے عامل کے پاس جاتے ہیں جس کا خود کا ایمان نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر اپنا ایمان بیچ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو بستر پر دیکھنا ہم چاہتے ہیں۔ وہ تجھے ملے گا کیا؟ خصوصاً عورتیں اس کے اندر شمار ہوتی ہیں اور دوسروں کی زندگیاں اچھی ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں تانے کے طور پر نہیں کرتا ہوں، یہ مزاج عورتوں کا بنا ہوا ہے۔ وہ فلانے بابے کے پاس جائیں گی، وہ پیر کے پاس جائیں گی، ڈھونگی عامل کے پاس جائے گی، وہ اس کا ایمان بھی لوٹے گا، وہ اس کی عزت بھی لوٹے گا، اس کا سب کچھ لوٹ کے بھیج دے گا اور زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے گزشتہ جمعہ عاملوں کی حقیقت بتائی کہ عامل کیسے گندی خصلت کے ہوا۔ ہاں کچھ اللہ والے بھی ہیں جو قرآن سے علاج کرتے ہیں، جو سنت رسول سے علاج کرتے ہیں، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا چیز ہے، کیسے اللہ کی مدد، کیسے اللہ کی نصرت اور کیسے اللہ کی رحمت آئے گی اور کیسے انسانوں کی زندگیاں بدلے گی۔ بعض عامل ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت چوروں کی ہوتی ہے، اکثریت ایمان کے ڈکیتوں کی ہوتی ہے، اکثریت
انسانوں کے دلوں سے ایمان نکالنے والی ہوتی ہے. وہ تیرا دین بھی گیا, وہ تیری دنیا بھی گئی. ایسے عامل کو منہ نہ لگائیں اللہ کے واسطے. بہرحال اس جیپال جوگی کو اللہ پاک نے ہدایت اور نصرت عطا فرمائی, رحمت عطا فرمائی. اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر اپنے ماتھے کو رکھ دیا اور اس نے درخواست کی کہ یا حضرت, میں آپ سے قبول اسلام چاہتا ہوں. میں نے دیکھ لیا کہ جادو چیز الگ ہے. میں بڑا جادوگر ہوں. میں نے جادو کی باریکیوں کو نہیں پہچانا ہے. میں نے جادوگروں کو جادو سکھلایا, اس کے پیدرے سکھلائے کہ شیاطین کیسے خوش ہوتے ہیں, شیاطین کو کیسے خوش کیا جاتا ہے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے, غلاظتیں کھانی پڑتی ہے. عامل جادوگر خود کا پیشاب پیتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے, خود کا پاخانہ کھاتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے, اب تک زندہ بکرے کے خون کو پیتا ہے, مرغیوں کے خون کو پیتا ہے اور بکرے کے خون سے لکھتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. یہ میری جتنی جانکاری میں بتا رہا ہوں. بہرحال ایسے ویسے عاملوں کے چکر میں اللہ کے واسطے نہ پڑے. زندگی دنیا بھی گئی دین بھی گیا. جب دنیا بھی گئی دین بھی گیا, بچا کیا تمہارے پاس؟ کوئی بھی نہیں بچا. بہرحال اس نے کہا کہ حضرت میں نے بڑے شیاطین کی پوجا کی ہے, اب میں اللہ کی پوجا کرنا چاہتا ہوں, اللہ کو اپنا رب ماننا چاہتا ہوں اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا تسلیم کرتا ہوں. اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا گیا. کیا جی؟ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا. اب باری آتی ہیں, اب تک تو اجمیر سے باہر تھے, اب اندر آنے کی بات ہے. بڑے لوگوں جتنے بھی حضرت کے مریدین تھے سب کا استفسار, سب نے یہ کہا, اور خصوصاً جو بڑے بڑے جو چودھری تھے, جو پادری اور گرو کہلاتے تھے, اللہ پاک نے ان کو بھی ہدایت دی. ایک کا نام رام دیو تھا, اس کو شادی دیو رکھا گیا, اور ایک کا نام جیپال جوگی تھا, اس کا نام عبداللہ رکھا گیا. دونوں مسلمان ہوئے, دونوں اتنے ماہر ہوئے کہ حضرت خواجہ صاحب نے ان کی رائے قبول فرمائی اور کہا کہ حضرت اللہ پاک نے آپ کو محنت کا میدان دیا ہے, آپ اجمیر سے باہر رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے. امت پیاسی ہے, امت ڈوب چکی ہے گناہوں میں, امت اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو اور اپنی پیشانیوں کو رگڑ رہی ہے, جاہلانہ مشرکانہ رسم و رواج میں زندگی گزار رہی ہے. اللہ کا ہماری ایک رائے ہے کہ آپ اجمیر کے باہر سے اجمیر کے اندر تشریف لے چلیں, ہماری رائے ہیں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس کو قبول فرمایا اور اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ اچھی سی کوئی جگہ تلاش کر کے آؤ تاکہ وہاں سے دین کا کام شروع کیا جا سکے. بہرحال خادموں نے آ کے خبر دی کہ ایک جگہ ہے کہ جو رام دیو شادی دیو کہلایا اس کی بیٹھنے کی جگہ تھی, وہ تجویز کی گئی. حضرت صاحب نے وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالا, پھر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا. بڑے بڑے اللہ والے کی زیارت ہوئی, اللہ والے آتے تھے, ملاقات کرتے تھے, چلے جاتے تھے. حضرت کی کرامتیں بار بار لوگ دیکھتے رہے. ہندو, مشرک, راجپوت جتنے بھی تھے انہوں نے ایک کر کے اسلام کی دعوت کو قبول کیا. اللہ والی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہوئے. بڑا سا قافلہ ہوا. یہ دیکھا کہ ایک فقیر کا قافلہ بڑا ہو رہا ہے. ادھر راجہ کو خبر ہوئی کہ ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, تو راجہ کو جلن شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کی. ایک ایک کر کے مسلمانوں کو تکلیف دیتے اور مسلمانوں کے حقوق ختم کرنے کے لیے اس نے اعلان کیا. اور یہاں تک کہا کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے قلعے کے اوپر, برج کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا
کہ بڑا قافلہ حضرت خواجہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کو جلن محسوس ہوگی. اس نے فوراً ایک راجپوت سردار کو حکم دیا کہ یہ بڈھا بیٹھا ہوا ہے، فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کل سے کوئی نہیں جائے گا، شہر میں منادی کر دو اور جتنے اس کے پاس جائیں گے سب کو قید کر کے لاؤ، اور جو اس کی حمایت کرے گا اس کے گھر بار کو اجاڑ دیا جائے گا، اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی. جیسے اعلان ہوا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حکومت کے فوجی پہنچے، پولیس پہنچی. جانے کے بعد وہاں سے چند اللہ والوں کو اور مریدین کو گرفتار کیا گیا اور خواجہ صاحب کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں، یہ مہاراجہ کا حکم ہے، ہمارے مہاراجا کا حکم ہے. بہرحال حضرت جلال میں آئے، روزے کی حالت میں تھے. انہوں نے کہا کہ کیا پڑی ہے راجا پرتھوی راج کو، ہم تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو صحیح دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے کام میں کیوں روڑے اٹکاتا ہے، اور یہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں کہ جس ملک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا کہ معین الدین اجمیر جاؤ، تمہیں اللہ پاک معین الدین بنائے گا اور دین کا کام تم سے لے گا. اللہ کے حبیب نے ہمیں بھیجا اور تم ہمیں یہاں سے نکالتے ہو. اور کہا کہ اس کا ہرجانہ دینا پڑے گا، اس کا ہرجانہ. کہا کہ 3 دن کے بعد تمہیں خبر آئے گی کہ تو ہمیں ملک سے باہر نکالتا ہے یا ہم تمہیں باہر ملک سے نکالیں گے. جیسے یہ کرنا ہوا، روایتوں میں آتا ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ 1 سال پہلے یا چند مہینے پہلے ایمان والوں کا راجپوتوں سے، ہندوؤں سے مقابلہ ہوا تھا. سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ اس کے امیر تھے، بادشاہ تھے، سردار تھے، امیر المؤمنین تھے. ان کو شکست فاش ہوئی تھی، راجپوتوں نے بڑا مسلمانوں کا نقصان کیا تھا. شکست وہاں سے ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے اور خراسان پہنچے تھے. جیسے ہی حضرت نے کہا کہ 3 دن میں پتہ چلے گا، سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ رات خواب سوتے ہیں. خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے حضرت سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ باادب کھڑے ہوئے ہیں. وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ شہاب الدین تم ہندوستان کے اوپر حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مقدر فتح اور نصرت لکھی ہے، اور ہندوستان کی باغ دور اللہ پاک نے تمہارے ہاتھ سونپی ہے، اور خصوصاً اجمیر کی جو سلطنت ہے وہ تمہارے ہاتھ اللہ پاک نے سونپی ہے. خوشخبری مل گئی. سلطان شہاب الدین رحمت اللہ علیہ اور رحمت اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے. ایک طرف خوشی اور ایک طرف عجیب و غریب خواب. سارے علماء کو جمع کیا، بڑے بڑے اللہ والوں کو خراسان میں، ترکستان میں جمع کیا، ساروں کے سامنے اپنا خواب پیش کیا کہ میں نے یہ انداز سے خواب دیکھا. ایک بزرگ اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ سلطان ہندوستان کے اوپر حملہ کرو، اللہ تمہیں فتح اور نصرت عطا فرمائے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسے یہ ساروں کے سامنے، علماء کے سامنے، اولیاء کے سامنے، سب کے سامنے باتیں آئی کہ اسی انداز سے سب نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کی مدد سلطان کے لیے آ چکی ہے، فتح اور نصرت سلطان کے لیے آ چکی ہے. بہرحال راجا کو بھی کیسی خبر ہو گئی. سلطان نے لکھا کہ ہم تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. جیسے ہی راجا کے پاس پیغام آیا، اس نے سارے جتنے رجواڑے تھے، راجپوت تھے، اور جتنے ہندوستان کے بڑے بڑے بہادر قسم کے ہندو تھے، سب کو اس نے جمع کیا. تقریباً 3 لاکھ فوج جمع ہوئی اور سرسوتی ندی کے کنارے سارے جمع ہوئے. کتنے بھائی؟ 3 لاکھ. اب وہاں سے بادشاہ خراسان سے نکلا، افغان ترکستان کے نوجوان پٹھانوں کو، یہ ساری فوجوں کو لے کے نکلا. سب سے پہلے آئے وہ پشاور، وہاں کے بڑے بڑے پٹھانوں کو ساتھ لیا، اور اسی طرح سب سے جتنے بھی مسلمان تھے سب کو وہاں سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اسی طرح ایمانی جذبے کے اوپر سب کو ابھارا
اور انہیں سارے وہاں کے پٹھانوں کو اور اسی طرح جو مسلمان راجپوت تھے ان کو بھی ساتھ لیا. ایک راجپوت مسلمان ہوتے ہیں, ایک راجپوت ہندو ہوتے ہیں. اللہ نے راجپوت قوم بعض لوگوں کو ہدایت دی اور بعض لوگوں کو ہدایت نہیں. بہرحال وہاں آئے, پشاور آئے, وہاں سے پھر ملتان تشریف لے گئے. ملتان آنے کے بعد لاہور تشریف لائے. لاہور سے اپنا سپہ سالار, اپنا ایک فوجی بھیجا کہ جاؤ سلطان کا حکم نامہ لے کر جاؤ اور مہاراجا ہندوستان کے تیج میراث سے یہ کہو کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرو. اسلام قبول نہیں کرتے تو ہندوستان کی جو دھرتی ہے قتل و غارت گری اور ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ ظلم تو نہیں برداشت کر سکتا. اس کے بعد اگر تم نے اسلام بھی قبول نہیں کیا اور امن و امان باقی رکھنے کے اوپر صلح اور سلامتی بھی نہیں چاہیے تو اس فیصلہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان کرے گی. بہرحال اس نے جب یہ والا نامہ دیکھا آپ بگولا ہوا, سارے بڑے بڑے راجاؤں کو حکم نامہ بھیجا کہ سارے جمع ہو جاؤ, سارے جمع ہو جاؤ. بڑے بڑے قبیلوں کو, پنڈتوں اور پجاریوں سب کو اس نے جمع کیا اور تقریباً 3 لاکھ سے اوپر کی فوج جمع ہوئی اور سرسوتی ندی کے پاس پہنچی. ادھر بادشاہ سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ بھی اپنے فوجوں کے ساتھ تشریف لائے اور وہ بھی سرسوتی ندی کے پاس جمع ہو گئے, دریائے سرسوتی کے پاس. تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 1,70,000 اور ہندوؤں کی 3 سے 3.5 لاکھ فوج تھی. اب بتاؤ مقابلہ کس کا, فتح کس کو بننی چاہیے؟ بتاؤ نا. ظاہری جو نظر آتا ہے اس کے اوپر اللہ والے فیصلہ نہیں کرتے. مسلمان جب بھی کسی سے لڑا ہے ایمان کی بنیاد پر, اللہ کی بنیاد پر, کلمہ توحید کی بنیاد پر, وہ جنگ گڈھے اور اپنے جنون میں نہیں لڑا ہے, اللہ کی طاقت کے اوپر لڑا ہے. لڑائی نہیں لڑا ہے. 313 بدری صحابہ 1000 کو مار کے کاٹ ڈال کے ختم کر دیے. ہے کوئی حساب؟ بدری صحابہ, احد کے صحابہ, 700 احد کے صحابہ, تقریباً 3000 کفار مکہ, بدر کے 313 صحابہ, کفار مکہ 1000, اور اسی طرح الگ الگ صحابہ کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگوں کی اپنی فوج کی بنیاد پر اللہ پاک نے جنگ کو کامیاب نہیں بنایا. فتح اور نصرت اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوئی ہے. بہرحال 3.5 لاکھ کی راجپوتوں اور ہندوؤں کی فوج تھی. مسلمانوں کی فوج کتنی؟ 1,70,000 فوج تھی. بہرحال سلطان نے دونوں فوجیں جمع ہو گئی. صبح کا وقت صفیں آرا کی گئی. ادھر ہندو سب باندھے, ادھر مسلمان سب باندھے, ادھر کافر بادشاہ کھڑا ہے, ادھر سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے. سلطان شہاب الدین اللہ کے دربار میں ماتھا ٹیکے ہوئے اللہ سے رحمت اور فتح اور نصرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. ادھر یہ گھمنڈ میں کھڑا ہوا کہ میرے پاس 3.5 لاکھ فوج ہے اور الگ الگ اپنا جھنڈا بنا ہوئے ہندو 1500 کی شکل میں آ کے فوج کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں. اسی خبر میں اس نے لکھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کو اپنے جاسوسوں سے یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ ہمارے پاس دھرم کی رکشا کے لیے آسمانوں کے ستاروں سے زیادہ فوج موجود ہے اور ہم تمہیں مسل کے رکھ دیں گے. تم افغانیوں کی جوانیوں کے اوپر ترس کھاؤ, تم ان کے اوپر ترس کھاؤ. قندھار تک پہنچ چکی ہے راجپوتوں کی تلواروں کی آوازیں. پتہ نہیں کیا کیا لکھا میرے حال اس نے جوش کے لیے اور گھمنڈ میں, غرور اور تکبر میں. مسلمان بادشاہ سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا. حضرت کہتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی, کچھ نہیں کہا. پہلے کیونکہ خوشخبری تو خواب کے ذریعے سنائی جا چکی تھی. اس خوشخبری پر سلطان کا عزم و ارادہ اور ان کو اندر سے ایک نوید تھا, ایک خوشی تھی کہ ہاں خواب کے ذریعے اور علماء کی زبانی اللہ پاک نے فتح و نصرت کو مسلمانوں کے مقدر میں کر دی ہے. بہرحال روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ شروع ہوئی, لڑنا شروع ہوا.
صبح سے دوپہر تک کافروں اور مسلمانوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی. لڑائی کرتے کرتے مسلمان اتنی بے چینی سے لڑ رہے، کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا. تو وہاں کے جو کافر کا ایمان تو کچھ نہیں ہوتا، اور دیوی دیوتاؤں پتھروں کے اوپر ایمان ہوتا ہے. مسلمان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، جنت اور جہنم کے اوپر ہوتا ہے کہ مر گیا، شہید ہو گیا تو اللہ کے دربار میں حوروں سے نکاح ہوگا، اگر نہیں مرا تو غازی بن کے واپس آئے گا. یہ ہندوؤں کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا. بہرحال مسلمانوں نے بہت کاٹا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس نے دیکھا پرتھوی راج چوہان نے کہ اکثر قوم کے بڑے بڑے سردار قتل کیے جا چکے ہیں، بڑے بڑے باقی بھی ہیں، اور اس کی جو فوج ہے پیچھے ہٹ رہی ہے، تھوڑے تھوڑے آدمی تو پیچھے ہی سے بھاگنا شروع کر چکے ہیں، تو اس نے سارے پنڈتوں کو جمع کیا، بڑے بڑے راجپوتوں کو اور رجواڑوں کو اس نے جمع کیا، اور اس نے میٹنگ کی، اور سب نے تلسی کے پتے کھا کے سب نے قسم کھائی کہ جنگ میں مر جائیں گے لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے. بہرحال پھر لڑائی شروع ہوئی. لڑائی کرتے 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 خواب سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے کہ سارے مسلمان لڑ رہے ہیں، کافر لڑ رہے ہیں. ایسے ہی دیکھتے دیکھتے کچھ غنودگی سی آ گئی. کیا جی خواب میں ایسے ہی سو گئے گھوڑے پہ، اونٹنی پر، جس پر بھی بیٹھے تھے سواری پر، ایسے ہی کچھ غنودگی سی آ گئی. دیکھا کہ جامع مسجد اجمیر شریف کی جامع مسجد میں امامت نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کسی نے کندھے سے اشارہ کر کے کندھے کو ہلا اور کہا کہ معز الدین سلطان شہاب الدین غوری، تم یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اللہ نے فتح اور نصرت تمہارے پلے باندھ دی ہے، اٹھو اور کافروں کو قتل کرو. پھر اس کے بعد جیسے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جو بزرگ سامنے خواب میں تشریف لائے تھے کہ جن کا نام میں نے نہیں بتایا اب بتاؤں گا، وہ بزرگ خواجہ معین الدین شیخنا سیدنا و شیخنا خواجہ غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے خواب میں جیسے ہی دیکھا سامنے بزرگ موجود ہیں، انہوں نے فتح اور نصرت کی خوشخبری مجھے سنائی تھی، ہاتھ پر بیعت ہوئے اور انہیں خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں کے لشکر میں دیکھا. پھر سارا کافروں کا ماجرا ختم ہوا، بڑے بڑے کافر ذبح کر دیے گئے اور شہید کر دیے گئے اور بڑے بڑوں کو گرفتار کیا گیا. پھر سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کی طرف اپنا رخ باندھا تو وہاں کے جو بادشاہ کے بیٹے اور بڑے بڑے جو ان کے جو فرزند تھے انہوں نے بڑے بادشاہ کے طور پر ان کا استقبال کیا. پھر رحم دلی کا مظاہرہ حضرت سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا. اجمیر کی سلطنت پرتھوی راج کے بیٹے کے ہاتھوں ہی دے دی. ہے کوئی ایسا؟ ہمیں ملک سے تم چھیننا چاہتے ہو، ہمیں ملک سے بھگانا چاہتے ہو. یہ ہمارا کرم ہے، یہ ہمارا فضل ہے کہ ہم نے تمہیں ہندوستان میں رہنے کا موقع دیا. یہ تاریخ بتا رہا ہوں، میں کوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، یہ سچی تاریخ ہے. مسلمان اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، اور کسی کافر ماں نے ایسے نوجوان ایسے بچے نہیں جنے جو مسلمانوں کا مقابلہ کرے. کرے بھائی کوئی نہیں، بچے نہیں جنے. ایمان ہی نہیں ہوتا جس کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں، جس کا ایمان رسول اللہ کے اوپر نہیں، وہ کیا مسلمان سے مقابلہ کرے. بہرحال پھر اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حضرت سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے. نماز چل رہی تھی، پیچھے ہاتھ باندھ لیا. نماز کے بعد سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ جا کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں کے اوپر پڑھ ہی رہے تھے کہ حضرت نے کہا کہ یہ پاؤں پڑھنے کے لیے سر نہیں ہے. مسلمانوں کے بادشاہ کا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا. سینے سے لگایا. پھر خواجہ صاحب سے جیسے ہی سینے سے لگے وہ زارو قطار سلطان شہاب الدین رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. پھر اس کے بعد حضرت نے انہیں مریدی دی اور حضرت نے اپنی مریدی میں انہیں شامل فرمایا. پھر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نے بڑھاپے کی حالت میں ایک مرتبہ خواب دیکھا. جوانی تو گزر چکی تھی، مجاہدے میں، ریاضت میں، دعوت و تبلیغ میں گزر چکی، تقریباً
70-80 سال کی عمر کے بعد خواب میں اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی کہ اے معین الدین، تمہارا نام ہی معین الدین ہے، تم دین کے مددگار ہو، کیسے تم دین کے مددگار ہو؟ تم دین کی بھی مدد کرتے ہو اور میری سنتوں میں سے ایک سنت کو ختم بھی کرتے ہو۔ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی۔ پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک امت اللہ ایک بڑے اس وقت کے پتہ نہیں کیا نام تھا، مسلمانوں کے ایک بڑے سردار تھے، انہوں نے کسی سے مقابلہ کیا تھا، کسی راجہ کو ہرایا تھا، تو راجہ کی بیٹی کو خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے انہیں شرف زوجیت بخشا گیا۔ پھر دوسری لڑکی عصمت اللہ نام جن کا تھا، ان کو بھی حضرت خواجہ صاحب نے اپنی زوجیت میں لیا۔ عصمت اللہ سے 3 بچے پیدا ہوئے، فخر الدین، حسام الدین، ضیاء الدین، جو وقت کے بڑے بڑے اللہ والے شمار کیے جاتے تھے۔ اور حضرت امت اللہ، ان سے ایک بی بی حافظہ نام کی پیدا ہوئی کہ جن سے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وصال کا وقت آیا، ان کے وقت ہو رہا ہے، وصال کا وقت آیا۔ تدفین کیسے ہوئی؟ وصال کا وقت ایسا ہوا کہ وقت تقریباً 97 سال کی عمر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی۔ تو رات میں چند بڑے بڑے علماء اور چند بڑے بڑے اللہ والوں نے خواب میں دیکھا ایک رات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ساروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ معین الدین ولیوں کا سردار ہے۔ یا جی، معین الدین ولیوں کا سردار ہے، ہم اس کے استقبال میں آئے ہیں کہ اللہ سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عشاء کی نماز خواجہ صاحب نے پڑھی، خواجہ صاحب کو بات معلوم ہو چکا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، اب تو جانا ہے، اب تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کی رحمت میں گوش گزار ہونا ہے۔ تو وظائف کے لیے بند کر لیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے جو باہر درویش بیٹھے ہوئے رہتے تھے، جو ولی بیٹھے ہوئے رہتے تھے، انہوں نے روایتوں کے ذریعے بیان کیا ہے کہ رات میں آوازیں آ رہی تھیں، پتہ نہیں کیسی آوازیں، جیسے پاؤں چھاڑتے ہوں ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ سے پہر رات تک آوازیں آئی، پھر سے پہر تہجد کے وقت وہ آوازیں ختم ہو گئی۔ تو صبح خادموں نے آ کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو دروازہ نہیں کھلا، پھر دروازے کو کھولا گیا۔ کھولنے کے بعد جیسے دیکھا انا للہ پڑھی کہ خواجہ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور ساروں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ صاحب کے ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر لکھا ہے حبیب اللہ فی ما تحب اللہ، کہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں فوت ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب کا جنازہ رکھا گیا، غسل دیا گیا، کپڑے پہنائے گئے، کفن پہنا گیا، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ پھر حضرت خواجہ صاحب کی تدفین ہوئی۔ یہ سارا ماجرا آپ کے سامنے تقریباً 4 جمعہ بیان کیا گیا۔ واقعی 4 جمعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد، ہم خواجہ صاحب کے ماننے والے ہیں، اولیاء کو ماننے والے ہیں، ماننے والے ہیں صرف، لیکن ان کی بتائے ہوئے کاموں پر اور ان کے بتائے ہوئے حکموں پر کبھی عمل کیا؟ خواجہ صاحب کی درگاہ پر جاتے ہو، خواجہ صاحب کی درگاہ پر جانا یہ نفل کام ہے یا فرض کام ہے؟ سب بولو، نفل کام ہے یا فرض کام ہے؟ بتاؤ، نفل کام ہے نا۔ تم ٹرینوں میں جاتے ہو، تم پتہ نہیں بڑی بڑی بسیں، اے سی کی بسیں، ویڈیو کوچ بسیں، بڑی بڑی بسیں کر کے لے کر جاتے ہو، ایک نفل ادا کرنے کے لیے جاتے ہو، لیکن ساروں کی نمازیں غائب ہوتی ہے، فرض چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ خواجہ صاحب کے مزار پر گئے، نفل زیارت ہے، لیکن چھوڑ کس لیے رہے؟ فرض چھوڑ رہے ہیں۔ فرضوں کو چھوڑ کے نفل ادا کرنا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ خواجہ صاحب کے دربار پر جاؤ، میں منع نہیں کرتا، میں بھی ان کے عاشقوں میں سے ایک عاشق ہوں۔ اللہ سچا پکا عاشق سب کو بنائے، ولیوں کا، اولیاء کا، اللہ والوں کا عاشق بنا۔ اللہ والوں کے عشق میں اتنا ہی نہ ڈوب جاؤ کہ اولیاء سے مانگنے لگ جاؤ۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ بازی ہے۔ تم اللہ سے مانگو گے اللہ خوش ہوں گے، اللہ دینے والے ہیں، تم ولیوں سے مانگو گے اللہ ناراض ہوں گے۔
اس کے اوپر بھی تفصیل بات آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص والا عمل عطا فرمائے, استقامت والا عمل عطا فرمائے, عافیت والی زندگی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.